الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد صلاۃ التراویح ایک عظیم عبادت ہے اور بہت سے لوگ اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی کوتاہی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ صلاۃ التراویح فرض تو نہیں ہے۔ جی ہاں، صلاۃ التراویح فرض تو نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ اور شعار ہے، اور رمضان میں مسلمانوں کا ایک ایسا طرز عمل ہے جس پر 1400 سال سے لگاتار مسلسل عمل ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التراویح پڑھی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی، البتہ آپ نے اس پر دوام اختیار نہیں کیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ پھر آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی مسلمان تراویح کی نماز پڑھتے رہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام پر مسلمانوں کو جمع کر دیا کہ مسجد میں ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کر صلاۃ التراویح پڑھیں، متفرق طور پر الگ الگ جماعتیں نہ کروائیں۔ اور پھر یہ مسلمانوں کا ایک دائمی مستمرہ طریقہ رہا، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ صلاۃ التراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا کیا مطلب ہے؟ صاحب استطاعت کے لیے بغیر عذر اس کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم خوشخبری سنائی ہے صلاۃ التراویح کا اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمانا واحتسابا، اس نماز کو، رمضان کی راتوں کے قیام کو شریعت کا طریقہ سمجھتے ہوئے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ، واحتسابا اور حصول ثواب کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا قیام کیا، یعنی رمضان ایک پورا مہینے کا نام ہے، رمضان کی راتوں میں سے کسی ایک رات بھی قیام کو جس نے ترک نہیں کیا اور قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے لیے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہم میں سستی ہے کہ ہم غفلت برتتے ہیں، تاخیر سے مسجد پہنچتے ہیں، بعض دفعہ عشاء کی جماعت نکل جاتی ہے، افطاری میں زیادہ کھا لیتے ہیں، وقت پر نہیں پہنچ سکتے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر پہنچے، امام کے ساتھ ہم نے 2 رکعت پڑھی پھر نکل گئے، 4 رکعت پڑھی پھر نکل گئے، اور وتر چھوڑ دیے، وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھے۔ بھائیو، یہ بھی ایک نوع کی محرومی ہے۔ ہم پوری رات کے اجر و ثواب کو کما سکتے ہیں، لیکن ہم محروم رہ جاتے ہیں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، مسجد میں آیا، وقت پر آیا، نماز عشاء امام کے ساتھ ادا کی، پھر امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی۔ کب تک تراویح کی نماز پڑھی؟ حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نے سلام پھیر دیا، امام نماز سے پھر گیا، یعنی کہ اس نے نماز پڑھائی، عشاء کی، پھر تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اس نے وتر پڑھائے، پھر اس نے سلام پھیر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ قیام لیلہ، ایسے آدمی کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بڑے میسر، آسان اور سہل بنائے ہیں، کہیں ہم اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔